اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین آمین۔ انشاءاللہ آج ہم 11ویں پارے کی سمری سنیں گے۔ یا تذرون پارے کا نام ہے۔ سورہ توبہ اور سورہ یونس دو اس میں کور ہو رہے ہیں۔ سورہ توبہ کا لاسٹ پارٹ اس میں کور ہو رہا اور ٹوٹل اس میں 16 رکوع ہے۔ انشاءاللہ 3 ٹاپکس ہے 11ویں پارے سے۔ پہلا ہے قرآن شفا ہے، کس طرح سے شفا ہے، اور قرآن کا ایک چیلنج ہے، اور نوجوانوں کی دعا ہے۔ انسان کو دوائی کی ضرورت، میڈیسن کی ضرورت اس وقت پڑتی جب انسان کمزور ہو جاتا، کچھ اس کو بیماری لگ جاتی۔ ایسے میں ایک قسم کی بیماری تو وہ ہے جو ہم سب کو سمجھ میں آتی، دکھتی، وہ فزیکل آپ بول سکتے، جیسا سردی بخار ہو گیا، پیٹ میں درد ہو رہا، سر میں درد ہو رہا، یا ٹھوکر لگ گئی، کچھ زخم لگ گیا، یا کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کے لیے سرجریز ہے، چھوٹے چھوٹے دوائی ہے، ڈاکٹرز اس پہ کام کرتے رہتے۔ لیکن 2 قسم کے ایسے کمزوریاں ہیں یا 2 قسم کے ایسے بیماریاں ہیں جو انسان کو اندر سے کھا لیتے۔ ایک ہے کچھ نقصان ہو جانا، جیسا کہ کسی قریبی انسان کا یا قریبی ہمارے چاہنے والوں کا کسی کا انتقال ہو گیا، تو ایک تکلیف کی بات ہے۔ کوئی رشتے بچھڑ گئے، رشتے ٹوٹ گئے، رشتوں میں دراڑ آ گئی، تو اس سے بھی انسان اندر سے بہت زیادہ ٹوٹ جاتا۔ یا پیسوں کا کچھ نقصان ہو گیا، اچانک کاروبار میں نقصان ہو گیا، جاب سے اچانک نکال دیے گئے آپ۔ اور ایک قسم کا نقصان ہے، آپ کی عزت کہیں پر بھی نہیں ہو رہی، کوئی آپ کی بات نہیں سن رہے، دعوت سب کو آ رہی لیکن آپ کو دعوت نہیں آ رہی۔ ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ انسان کو اندر سے کھا لیتے۔ یہ ایک قسم کا نقصان ہے، ایک قسم کی کمزوری ہے۔ دوسرا ہے دلی بیماریاں کچھ ہے، جس کو ہم عام طور پہ برائی بولتے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے بیماری کا لفظ استعمال کرے۔ وہ ایک ہے حسد، جلنا کسی سے، کسی کی ترقی کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکنا، ان کے لیے برا چاہنا، دنیا کی محبت، ہمیشہ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہنا، اتنا بھاگنا کہ اپنے آپ کو، آخرت کو بھول جانا۔ بڑائی، گھمنڈ، غرور، تکبر، کسی سے نفرت، بغض، یہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی۔ یہ 2 قسم کے کمزوریاں ہیں، ایک نقصان کا جو ایفیکٹ پڑتا اور دوسرا دلی بیماریوں کا جو اثر ہوتا۔ ایسے میں انسان کو پڑتی دوائی کی ضرورت، اور وہ دوائی، وہ میڈیسن ہے قرآن، جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو ہمارے پاس موجود ہے، جس کی ایک پارے کی سمری اب ہم سن رہے ہیں۔ وہی پارے میں بات آ گئی شفا کی، میڈیسن کی۔ ایک بات آپ غور کرتے کہ جب بھی ہم پریشان ہوتے، کچھ ٹینشن میں رہتے، فوری اپنے بیسٹ فرینڈ کو فون کرتے، کہاں ہے ماما تم، بات کرنا ہے، ذرا ٹینشن میں ہوں، یا گھر والوں سے شیئر کرتے، یا کسی کی عادت رہتی اکیلے بیٹھ کے سوچ لیتے، کسی سے شیئر بھی نہیں کرتے، سب کا الگ الگ رہتا۔ لیکن ایک ریالٹی ہے نقصان، تکلیف ہونا، نقصان پہنچنا، اور کچھ لاس ہونا دنیا میں، ایک ریالٹی ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ لیکن ہم ہمیشہ یہی کوشش کرتے کہ بچ جانا، میرے کو کبھی نقصان نہ ہونا، میں ہمیشہ خوش رہنا۔ یہ ایک ایسی چیز ہم سوچ لیتے جو ہونے والی نہیں ہے۔ اصل جو چیز انسان کو ضرورت ہے تکلیف کے ٹائم پہ، ٹینشن کے ٹائم پہ، وہ ہوتی سہارے کی ضرورت۔ کوئی آ کے آپ سے اچھی بات کرا آپ کی تکلیف میں، یا آپ ایسے ٹینشن میں، آپ کو کوئی سلیوشن نہیں مل رہا، کوئی سامنے والا آپ کو سلیوشن دے دیا تو آپ خوش ہو جاتے، بھائی شکریہ بہت بہت، میں ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ آپ وہاں پر رک کے سوچو کہ آپ کو کیا چیز کی ضرورت تھی۔ نقصان سے بچنے کے لیے آپ کو بس ایک تھوڑے سے سپورٹ کی ضرورت تھی، اور وہ سپورٹ انسان جو دیتا وہ اپنی سمجھ سے دیتا، کبھی صحیح بھی دیتا، کبھی غلط بھی دیتا، کبھی کچھ نہیں بھی دے سکتا، ایسی بھی پرابلم آتی۔ ایسے میں سب سے بڑا سہارا وہ اللہ ہے، جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا، جو علیم و خبیر ہے، جس کو سب کچھ معلوم ہے، جو ہر چیز کی خبر رکھتا۔ وہ اللہ سے بڑھ کے کوئی سہارا نہیں ہو سکتا، اور وہ اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے قرآن۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بولے قرآن شفا ہے، قرآن ایک میڈیسن ہے تمہارے درد اور تمہاری تکلیف کے لیے۔ اللہ سے بڑھ کے کون تمہارے درد اور تکلیف کو سمجھ سکتا۔ دوسری جو کمزوری یعنی دلی بیماریاں، جس کا ہم ابھی ذکر سنے تھے، اس کے لیے انسان کو، ہم کو جو ہے نصیحت کی ضرورت پڑتی، بار بار سمجھانا، بار بار اس کی طرف توجہ دلانا، کیونکہ دل میں جو برائی رہتی یا دل کی جو بیماری رہتی وہ ڈنڈے سے نہیں نکلتی، وہ قانون سے، سختی کرنے سے، ایسے چیزوں سے، جیل میں ڈالنے سے وہ چیزیں دور نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ رہتی۔ اس کے لیے نصیحت کی، ایسی نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے جو دل پہ اثر کرنا،
اور انسان جو ایک دوسرے کو نصیحت کرتا یا ہم بھی اپنے چھوٹوں کو جو نصیحت کرتے، ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی، اتنا صبر نہیں ہے کہ بار بار ہم اس کو نصیحت کرتے رہیں۔ ہم 4 بار ایک بات کے بارے میں سمجھاتے، اگر نہیں سن رہے تو کتنے بار بولنا، 1000 بار سے سمجھا رہا ہونا بولتے۔ تو ایسے میں انسان کو ضرورت ہے ایسی نصیحت کی جو بار بار نصیحت اس کو ہوتے رہنا اور بہترین نصیحت ہونا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بولے یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے انسانوں، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آ گئی، تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ شفا ہے تمہارے دلی بیماریوں کے لیے، ہدایت ہے، رحمت ہے انسانیت کے لیے، مومنین کے لیے۔ قرآن بار بار نصیحت کرتے رہتا، کبھی جنت کی خواہش دل میں بٹھا کے، کبھی جہنم سے ڈرا کے، کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ڈرا کے کہ اللہ تعالیٰ کتنا طاقتور ہے، تمہاری دلوں کے بھید بھی جانتا، تم یہ کام مت کرو، تم کو یہ نقصان ہو سکتا، اگر تم یہ کام چھوڑ دیں گے تو تم کو جنت ملیں گی، ایسے ایسے جنت میں باغاں ہیں، نہراں ہیں۔ اس طرح سے نصیحت کر کے اللہ تعالیٰ دلوں کو پاک کرنا چاہتے۔ یہ ان معنوں میں ہے قرآن ہمارے لیے شفا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت دے رہے تھے مکہ میں، تو اس وقت لوگ وہ دعوت کو روکنے کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں ڈاؤٹس پیدا کرتے تھے، اور سب سے بڑا ڈاؤٹ یہ پیدا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن آپ جو ہمارے کو سنا رہے ہیں، ہمارے کو ایسا دکھ رہا ہے کہ یہ آپ اپنی طرف سے بنا کے سنا رہے ہیں، یہ قرآن ایک شاعری کے جیسا ہے، شاعری سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے لوگ بولتے یہ تو ایک کتاب ہے بہت پہلے لکھی گئی، اور واقع میں اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ کیا ایویڈنس ہے، خدا بولا یہ اصل کریٹر کی طرف سے آیا جو تم نہ کلیم کرتے، اس کے لیے ایویڈنس کیا ہے؟ بار بار لوگ ایویڈنس بھی پوچھتے، اور وہ مسلمان بھی جن کو مطلب دین کی نالج نہیں ہے یا جو کانفیڈنٹ نہیں ہے، ان لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں سوال سن کے، قرآن سے تو ہم بات کر رہے ہیں لیکن قرآن اللہ کی طرف سے بلکہ کیسا سمجھائیں گے لوگوں کو؟ ایسے تمام کنفیوژنس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بہترین چیلنج دیے، اور وہ چیلنج یہ ہے، ام یقولون افترا، کیا تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام اپنی طرف سے لائے؟ کیا یہ تم الزام لگا رہے ہیں؟ قل فاتوا بسورۃ من مثلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے تو تم بھی ایک سورہ بنا کے لاؤ، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، جس کی مدد لینا ہے لے لو اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہیں تو یہ کام کر کے بتاؤ۔ یہ ایسا بہترین زبردست چیلنج اللہ تعالیٰ دے دیے۔ اب یہ چیلنج کا مطلب کیا ہے وہ سمجھیں گے ہم۔ ایسا سورہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے لینگویج کے حساب سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ عربک کی جو لینگویج ہے، جو اس کا گرامر ہے، جو اس کی سیٹنگ ہے، اس طرح کا ایک سورہ بنا کے بتا دو۔ اور آپ تعجب کریں گے یہ بات سن کے کہ بہت سارے لوگ اس وقت جو بڑے بڑے شاعر تھے، مکہ کے سردار ان لوگوں کو بلا کے یہ کام پہ لگائے کہ ایسا ایک کلام بنا کے بتاؤ۔ صرف انا اعطینا کا جو سورہ ہے، سورہ کوثر، اس کو کاپی کرنے کے لیے کئی شاعراں بیٹھ گئے تھے لیکن وہ کام نہیں ہو سکا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ٹرائی کرتے رہتے، بہت سارے لوگ ایمان بھی لاتے۔ دوسرا یہ مطلب ہے چیلنج کا کہ قرآن کا جو میسیج ہے اور جو میسیج پیش کرنے کا جو اسٹائل ہے قرآن کا، ایسا اسٹائل اور ایسا میسیج جو ہیلنگ ہے، جو شفا ہے لوگوں کے لیے، یہ تمام اسپیکٹ، ہر ڈائمینشن سے قرآن جو زبردست کتاب ہے، ایسا ایک سورہ بنا کے بتا دو۔ اگر کوئی بنا لیے تو پھر ہم بھی یقین کر لیں گے کہ یہ بھی کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ آج تک بھی یہ چیلنج کو بہت سارے لوگ ایکسیپٹ کرے، لیکن کوئی بھی اس کو فلفل نہیں کر سکے، کوئی بھی یہ چیلنج میں جیت نہیں سکے۔ یہ سب سے بڑا ایویڈنس ہے کہ واقعی میں یہ کلام، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، انسانوں کے مالک، انسانوں کے خالق کی طرف سے ہے، انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے۔ 9 پارے میں آپ کو یاد ہوں گا ہم سنے تھے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہ جو جادوگر ایمان لائے تھے ان کی دعا کے بارے میں، کیسی زبردست وہ دعا کرے تھے فرعون کے ظلم کے جواب میں۔ اب جو دعا 11ویں پارے میں آئی وہ کچھ نوجوانوں کی ہے۔ ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم اس کا سمجھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو اللہ تعالیٰ بیان فرمائے کہ چند نوجوان موسیٰ کی دعوت پہ ایمان لائے، جو بڑے سردار تھے قوم کے، یعنی بنی اسرائیل کے، جن کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، وہ لوگ فرعون سے ڈر کے ایمان نہیں لا رہے تھے، اور جو ایمان لا رہے تھے نوجوان ان کو روک رہے تھے کہ تم لوگ کیوں موت کے منہ میں جا رہے ہیں، کیوں فرعون سے ٹکر لینا چاہ رہے ہیں۔ ایسے میں ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں بیان کر رہے ہیں، اور سورہ یونس جو ہے مکہ میں نازل ہوئی،
اور اس وقت مکہ میں جو حالات تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ بھی نوجوان ایمان لا رہے تھے. آپ کے اطراف میں جو صحابہ تھے، صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے باقی کے سب صحابہ کی ایج جو تھی وہ 17 سال سے لے کے 35 سال کے بیچ کے پورے نوجوان تھے. ایسے میں اس وقت کے جو سردار تھے مکہ کے، ان لوگ بھی یہی بول رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو صرف نوجوان ہیں، جو بڑے بڑے سردار ہیں، جو ہم جیسے جو بڑا رواب رکھنے والے لوگ ہیں، کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. ایسے میں اللہ تعالیٰ ایک بات ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ موسیٰ کے ساتھ بھی نوجوان تھے، اور وہی نوجوان تھے جن کو ہم سمندر پار کر کے بچا دیے. فرعون اور جو بڑے بڑے سردار، جیسا آج تم سردار بنے ہوئے ہیں، ویسے پورے سرداروں کو ہم ڈبا دیے تھے. تو بی کیئرفل، بلکہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کو یہ میسج دے رہے: اے ہمارے رب، ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ مت بنا، اور اپنی رحمت سے کافر قوم سے نجات دے، کافر قوم سے بچا لے، آمین. یہ دعا کو سمجھنے فتنے کا ورڈ سمجھنا ضروری ہے. فتنے کا ورڈ قرآن میں الگ الگ میننگز کے لیے استعمال ہوا. جیسا کہ ایک میننگ ہے اسلام سے جو روکتے، اسلام کے خلاف میں جو فورسز ہوتے، ان کو بھی فتنے کے لیے اللہ تعالیٰ استعمال کرے. جیسا کہ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی بڑھ کے، یعنی اسلام سے روکنا وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. اسی طرح یہاں پر جو میننگ استعمال ہو وہ ہے آزمائش، اور صرف نارمل آزمائش نہیں، بہت بڑی آزمائش کو بولتے فتنہ. اب ہماری جو دعا رہتی فتنوں کو لے کے، وہ رہتی ہے اللہ ہمیں دجال کی فتنے سے بچا لے، اور یہ دعا کرنا بھی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے. لیکن یہ نوجوان جو دعا کر رہے ہیں اللہ ظالموں کے لیے ہم آزمائش نہیں بننا، اس کے کیا مطلب ہے؟ اس کے دو میننگ ہے. سب سے پہلا میننگ ہے یا اللہ ہماری وجہ سے، ہماری کوتاہی کی وجہ سے، ہماری کسی کمزوری کی وجہ سے، یا ہمارے کسی بیہیویئر کی وجہ سے، یا ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ظالمہ آزمائش میں نہیں پڑنا، اسلام سے دور نہیں ہونا، ان کو موقع نہیں ملنا اسلام پہ بات اٹھانے کی. جیسا کہ ریسنٹ ایک کیس ہے، کرونا کے ماحول میں ایک جماعت کا نام لے کے میڈیا میں بہت مشہور کر دیے، اور غیر غلط باتیں بھی بولے کہ لوگ جان بوجھ کے وائرس پھیلا رہے ہیں. ان کو تو دل میں دشمنی ہے، ان کا تو وہ کام ہے کریں گے، لیکن تھوڑا سا موقع ہم بھی ان کو پرووائڈ کر دیے. یہ دعا کریں نوجوان کہ کوئی ایسا موقع ہماری طرف سے نہیں دینا ان کو کہ انہوں آزمائش میں پڑ جا رہے ہیں اور اسلام سے دور ہو جا رہے ہیں. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے اے اللہ ظالموں کی پکڑ سے ہم کو بچا. اگر ہم ظالموں کی پکڑ میں آ گئے اور مٹ گئے تو عام جو پبلک ہے، جو لوگ ہیں، جو ظالموں کے خاموش سپورٹرز رہتے، ان لوگوں کو اور موقع مل جاتا. ان لوگ بولتے اچھا ہوا اپن مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے، نہیں تو اپن بھی ان کے ساتھ مٹ جاتے تھے. یہ بہترین دعا ہے جو یہ نوجوان کر رہے ہیں، ایک تو ظالموں کے لیے اور دوسرے ظالموں کے سپورٹرز کے لیے. دونوں کے لیے بھی ہم آپ کو فتنہ مت بنا، ہم ان کے لیے آزمائش نہیں بننا، ہم ان کے لیے اسلام سے دور ہونے کی وجہ نہیں بننا. دوسرا سینٹنس اور بھی پیارا ہے جس میں بولے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے اللہ ہمیں کافر قوم سے بچا لے. ہم جب کافر قوم سے بچانے کی بات کرتے تو ہم بولتے ہیں ان کو مٹا دے، ان کے اوپر عذاب نازل کر، ان کو دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ جانا. لیکن یہ لوگ ورڈ استعمال کریں رحمت کا، یعنی مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کے ساتھ کیا کرتے، آپ ان کو مٹاتے نہیں مٹاتے وہ آپ کا میٹر ہے، آپ کے بندے ہیں، لیکن ہمارے کو تو آپ اپنی رحمت سے بچا لو. یہ بہترین دعا ہے جو ہم کو یاد رکھنا چاہیے اور بار بار یہ دعا کرنا چاہیے. 3 لیسنز ہم کو ملتے 11ویں پارے سے. سب سے پہلا ہے قرآن سے ہمیشہ کنیکٹڈ رہنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام کا مطلب ہے بات. جب بھی ہم اللہ سے بات کریں گے ہم کو سکون ملے گا، زندگی کے جو پرابلمس میں ہم پھنسے ہوئے اس کا سلیوشن ہم کو ملے گا. دوسرا لیسن ہے قرآن کی جب بھی دعوت دیتے یہ کانفیڈنس سے دینا کہ اللہ کا کلام ہے. کوئی بھی کانسیپٹ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو ہمارے کانفیڈنس کا سپورٹ میں یہ اللہ کا چیلنج ہے کہ قرآن کے جیسا ایک سورہ بھی کوئی بنا نہیں سکتے. تیسرا جو لیسن ہم کو ملتا وہ ہے اپنی طرف سے ہم کسی کو آزمائش میں نہیں ڈالنا، ہمارے کوئی بھی عمل کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور نہیں ہونا، اور اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا جو وہ نوجوان کرے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کوئی پوائنٹ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ پوچھ سکتے، میں کچھ غلط بول رہا ہوں تو آپ کرٹیسائز کر سکتے، میں کچھ اچھا بول سکتا ہوں تو آپ میرے کو سجیشن بھی دے سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.